کہ میں نے اپنی محبت کو واجب کر دیا ان کے لیے جو میری رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں, میری رضا کے لیے آپس میں وزٹ کرتے ہیں. اب ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں کتنا گھومتے پھرتے ہیں, پتہ نہیں اجر ملتا ہے, لیکن وہ جو شخص جا رہا تھا نا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دور بغیر کسی لالچ کے, اس کے دل میں جو تھا نا وہ انٹینشن تھی, یا اللہ تیرا بندہ ہے, تیرے لیے مجھے محبت ہے, میں ملنے جا رہا ہوں اسے. فرشتے کو بھیج دیا اور کہا اللہ بھی تجھے اس لیے محبت کرتا ہے. جب تک ایک کریچر کو اس کا وہ نرشنگ انوائرمنٹ نہ ملے نا, وہ بیکار ہو جاتا ہے. پیرنٹس کو اپنے بچوں میں وہ چیز ڈھونڈنی ہے کہ اس کی میں نرشمنٹ کس سٹیج پہ کیسے کروں, کس انوائرمنٹ میں کروں, اس کا سکل ڈھونڈوں, اس کا شوق ڈھونڈوں, اس کی ہابی ڈھونڈوں, اس ہابی پہ وہ اسے لگا دیں, وہ گرو ہو جائے گا. ہم اپنے پسندیدہ کی پسند پہ چلتے ہیں, ہم اپنے ناپسندیدہ کی پسند پہ کبھی نہیں چلتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین آپ کی پرائرٹی ہے یا ٹائم ویسٹ نہ کرے یا آپ کی پسند ہے, تو آپ بچے کے پسندیدہ انسان بن جائیں, پھر وہ آپ کی پسند پہ چلے گا. یعنی دے نیو کہ میں جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جو اپنی اللہ تعالیٰ کو نا, یہ جو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے دل جانتا ہے نا, اللہ کو قربانیاں پسند ہیں, اور وہ جو ایک اسپیشل چیز ہے نا آپ کے دل میں, اس کو آپ جب قربان کرتے ہیں نا, کسی بندے کے پاس جس کے پاس 10,000 اس کی انکم ہے نا, اس کے لیے 1,000 روپے دینا بڑی نیکی ہے, جس کی کروڑوں انکم ہے اور وہ 10 لاکھ بھی دیتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بڑی نیکی ہے. کیوں؟ کیونکہ کم ہونا, تھوڑے میں سے دینا نا, تو وہ زیادہ بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جانتا ہے کہ یہ بندہ ٹوٹل پورا کرنے آیا ہے, اپنا برڈن دور کرنے آیا ہے, یا میرے لیے نا رجل قلبہ معلق فی المسجد, یہ اس کا دل جو ہے نا لٹکا ہوا ہے. فرائض پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا اور اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا, دونوں میں فرق ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا, وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں, وہ نیکسٹ لیول پہ ہوتے ہیں. تو جو محبت از ویری اسپیشل, اس لیے تو اللہ کہیں گے این متحابین فی جلالی, سب سے پہلا قیامت کے دن سب سے پہلے ابھی نماز کے ساتھ بھی نہیں ہوا, این متحابین فی جلالی, کون ہے جو میرے لیے الیوم ظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلی, جس دن کو سایہ نہیں ہوگا کہ میں دوں گا. اور بلکہ اللہ نے محبت کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ اپنے پر فرض کر دیا, وجبت محبت للمتجالسین فیہ, وجبت محبت للمتزاورین فیہ, کہ میں نے اپنی محبت کو واجب کر دیا ان کے لیے جو میری رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں, میری رضا کے لیے آپس میں وزٹ کرتے ہیں. اب ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں کتنا گھومتے پھرتے ہیں, پتہ نہیں اجر ملتا ہے, لیکن وہ جو شخص جا رہا تھا نا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دور بغیر کسی لالچ کے, اس کے دل میں جو تھا نا وہ انٹینشن تھی, یا اللہ تیرا بندہ ہے, تیرے لیے مجھے محبت ہے, میں ملنے جا رہا ہوں اسے. فرشتے کو بھیج دیا اور کہا اللہ بھی تجھے اس لیے محبت کرتا ہے. تو یہ لاسٹلی ہم دو چیزیں ڈسکس کر لیں اگر, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ یہ سوال بار بار آتا ہے. ایک تو پیرنٹس کو کیا ایڈوائس ہے اگر ان کا بچہ ٹائم بہت ویسٹ کر رہا ہے, وہ کیسے ہینڈل کرے. ان کا ٹین ایجر گیمنگ بہت کر رہا ہے, پب جی کھیلتا رہتا ہے, ہر وقت سنتا ہی نہیں ہے بات, تو آپ کیا کہیں گے میں تو کہوں گا کہ ان کے پیرنٹس کو چاہیے ان کے ساتھ مل کے پب جی کھیلیں. اچھا, ان کے ساتھ مل کے پب جی کھیلیں, اور ان کے نظر ساتھ بھی رکھیں نہیں, اور اپنے ساتھ مل کے پھر دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی لے کے جائیں. اچھا, یعنی بلینڈ ود دیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بلینڈ کرنا چاہیے حلال ایکٹیویٹیز میں اپنے بچوں کے ساتھ, تاکہ پھر بچے بھی بلینڈ کریں. اور اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا, ٹائم نکالنا پڑے گا وہ آپ کو, اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. یعنی آپ کا ٹائم نہ نکالنا آپ کسی اور جگہ سے پورا نہیں کروا سکتے. آپ بچے کو زبردستی کر کے یوں نہیں کروا سکتے, وہ متنفر ہی ہوگا نا, نفر ہوگا, ریبیلین کی طرف چلا جائے. اور پہلے جو بیسکلی وہ بھی پب جی کھیل رہے ہیں, تو وہ اس اسٹیج تک پہنچے کیوں, پہلے تو قصور آپ کا تھا نا, مطلب آپ نے یہاں تک پہنچا کیوں, شاید آپ نے اگنور کیا, آپ نے اس کو ون نہیں کیا, آپ نے اس کو دوست نہیں بنایا. اچھا, یہ کلیئر کریں کہ پب جی کھیلنا غلط ہے یا پب جی ایکسیسولی کھیل رہا ہے. دیکھیں ایکسیسولی کھیل رہا ہے, لیکن وہ کیوں کھیل رہا ہے, کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے اتنا پریشر آیا کہ اب وہ گلٹ کانشیس ہو کے اس نے اب ہونا چھوڑ دیا. ہوتا ہے نا اسٹریس اتنا آتا ہے, ہر وقت ٹوک رہے ہیں, ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں, آتے جاتے اس کا وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایمرجنسی کیمیکل ہے وہ رائز کرتا ہے, کورٹیسول. اب ایک ٹائم ہے اس نے کہا کہ میں ان کی بات سنوں گا ہی نہیں, بس جو ہوگا دیکھا جائے گا, مار بھی کھا لوں گا, لیکن میں نے کھیلنی ہی کھیلنی. یہ وہ ضد میں آ کے کر, یہ پیرنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اسے اتنا گلٹی کر دیا کہ تم ہو ہی نہ لائق, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. مطلب وہ 10 منٹ بھی گیم کھیلتا ہے, آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ دیکھو یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, ابھی تو کھیلی تھی, پھر ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, تو وہ پھر ریبیلین کی طرف ہی جائے گا. پیرنٹس کو میں بھی یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی, ایک تو انوالوڈ ہوں, دوسرا تانے نہ دیں. دیکھیں
نیگیٹو لینگویج ڈز ناٹ ڈو اینی بینیفٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں کو سکھاتے تھے, پہلے تعریف کرتے تھے کہ کتنا پیارا بچہ, ہاں اگر یہ کر لے تو کیا ہی بات ہے, اس طرح سے. تو پازیٹیو لینگویج کی بہت کمی ہے ہمارے پیرنٹنگ میں. ایک تو یہ رسپیکٹ بھی دیں بچے کو, رسپیکٹ بھی دیں. مطلب آپ جو چاہتے ہیں نا کہ میرا بچہ جو شخص بنے اور اس شخص کو جو دنیا رسپیکٹ دے رہی ہو اس ٹائم پہ, وہ آپ آج اپنے بچے کو اتنی رسپیکٹ دیں اینڈ ون یور کڈ. بیکاز اگر آپ چاہتے, دیکھیں ہم اپنے پسندیدہ کی پسند پہ چلتے ہیں, ہم اپنے ناپسندیدہ کی پسند پہ کبھی نہیں چلتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین آپ کی پرائرٹی ہے یا ٹائم ویسٹ نہ کرے یا آپ کی پسند ہے, تو آپ بچے کے پسندیدہ انسان بن جائیں, پھر وہ آپ کی پسند پہ چلے گا, پھر وہ آپ کی بات بھی مانے گا. کیونکہ ہم اپنے جس کو ہم پسند نہیں کرتے, ہم اس کی یو ہیو ٹو ون یور کڈ فار ہم ٹو ون دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر. اس کے لیے یو ہیو ٹو ون یور سیلف فرسٹ. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, ہاؤ ڈو یو کنٹرول یور ٹیمپرامنٹ, ہاؤ ڈو یو ریلیکس, ہاؤ ڈو یو مینیج یور ایموشنز. ہمارے تو پیرنٹس سے غصہ آیا اور تپڑ لگا دیے, زب جو ہے نا آوازیں آئیں, غصہ کیے, گالیاں دی اس کو, نکل یہاں سے. اب جب بچہ خراب ہو گیا پھر آپ کہتے ہیں کہ محمد علی بھائی آئینہ ذرا شف کرتے ہیں تاکہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. سو یو ہیو ٹو ون یور سیلف. اینڈ ہاؤ ڈو یو ون یور سیلف, ہم نے آج اس پہ بات کی. ڈگ ڈیپ ان سائڈ یور سیلف, سولیٹیوڈ کا تجربہ حاصل کریں, اللہ سے بات کریں, قرآن کی تلاوت کریں. اینڈ اس کے جو بیسک کرکس ہے نا, ہاؤ ڈو یو لک, مطلب ڈو یو لک ہیپی اور ناٹ in front of your kid. It all boils down to, do you look happy in front of your kids or not? If you, جس باپ کے لیے مسکرانا مشکل ہے نا اپنے بچے کے سامنے, وہ باپ کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں جیت سکتا. And what advice for the youth, وہ کیا کریں, engrossed ہے بچہ, وہ کیا کریں؟ بندے بڑھو, بندے کا بدل اس کے لیے شیخ وغیرہ سے شروع کرتے ہیں. ٹین ایجر کو کیسے آپ ماشاءاللہ پڑھاتے بھی رہے ہیں, کیسے کاؤنسلنگ کریں گے آپ ٹین ایجر؟ اس میں تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سی ڈسٹریکشنز اوبیسلی کل کرنا. میں تو سمجھتا ہوں کہ شروع میں ایک دم نا آلٹرنیٹیوز کی طرف آنا چاہیے. مطلب میں نے دیکھا کہ اگر ایڈکشن لیول تک ہے نا, اگر ایکسیسو ہے, اگر تو ایکسیسو نہیں ہے, وہ آفن کرتا ہے, تو وہ اس کے لیے چھوڑنا آسان ہے, وہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچا سکتا ہے. لیکن اگر ایکسیسو یعنی ایڈکٹیو لیول تک وہ پہنچ چکا ہے, تو پھر میرا خیال ہے آپ کو اسٹارٹ آلٹرنیٹیو سے کرنا پڑے گا. تو دیکھیں اسپورٹس سب سے بیسٹ, جم, یا پھر اس طریقے سے اگر موویز کا شوق ہے بہت زیادہ, ڈاکیومنٹریز کرے گا جب اس کے سامنے اس کی امپورٹنس اسپورٹس کی, وہ کیسے ہم پیدا کریں امپورٹنس. شیخ وہ موٹا ہو رہا ہے نا, موٹا تو ہوگا جب گیمنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک فادر ہیں جن کا بیٹا گیمنگ کا ایڈکٹ تھا, اور سارا انہوں نے اس کے ساتھ کہا, انہوں نے اس کو نا کہا کہ یار یہ علی ستبارہ کی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں, اور اس کو ماؤنٹینئرنگ کا شوق ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہائکنگ ٹریلز پہ جانا شروع کر دیا, اور خود جاتے تھے, اس کو گیئر لے کے دیا, اس کو اچھے جوتے لے کے دیے, انویسٹ کیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, پھر اس کو ایون جو یہ ایکسپیڈیشن ہے K2 بیس کیمپ تک جانا, اس کو وہ اسپانسر کیا کہ تم بیٹا وہاں جاؤ. اس کو جم کی ممبرشپ لے کے دی, ٹرینر کی ممبرشپ لے کے دی کہ ٹرینر کے ساتھ کرو, اس کو پتلا کیا, اس کو اسپورٹس فریک بنایا. تو بیسکلی آپ نے اس کے ساتھ نکلیں, کرکٹ کھیلنے جائیں, سائیکل پرچیز کر کے دی, سائیکل پرچیز کریں, اور اس کے ساتھ سائیکلنگ پہ نکلیں, صبح صبح گاڑی پہ اس کے ساتھ نکلنا, یہ جو ہے نا یہ ریلیشن شپ بہت ضروری ہے. اس پہ مجھے ایک ناول یاد آ گیا, ایک ڈاگ کے بارے میں ناول, لیکن ناول میں تھیم کمال ہے, ناول کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال اس کی تھیم یہ ہے کہ ایک ڈاگ نا انتہائی لیزی ہوتا ہے, اور وہ چیزیں خراب کرتا رہتا ہے. کبھی گیسٹ ہے, ان کے لیے کھانا رکھا ہے, تو وہ ڈاگ کھا کے بھاگ جاتا ہے, ہر وقت اسے ڈانٹ ہی پڑتی رہتی ہے, لیزی لیزی لیزی. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اغوا ہو جاتا ہے, اغوا ہو کے وہ الاسکا چلا جاتا ہے. وہاں پہ جا کے اس کو نا یوز کرتے ہیں وہ جو لیٹر پوسٹ مین نہیں ہوتے, وہ لیٹر پھینکنے والے, وہ وہاں پہ اس کا سکل سامنے آتا ہے کہ یہ تو سب سے اسٹرانگیسٹ ڈاگ ہے, بھاگنے میں سب سے اسٹرانگیسٹ ہے. دیکھیں اس کا کرکس یہ تھا ناول کا کہ جب تک ایک کریچر کو اس کا وہ نرشنگ انوائرمنٹ نہ ملے نا, وہ بیکار ہو جاتا ہے. پیرنٹس کو اپنے بچوں میں وہ چیز ڈھونڈنی ہے کہ اس کی میں نرشمنٹ کس سٹیج پہ کیسے کروں, کس انوائرمنٹ میں کروں, اس کا سکل ڈھونڈوں, اس کا شوق ڈھونڈوں, اس کی ہابی ڈھونڈوں, اس ہابی پہ وہ اسے لگا دیں, وہ گرو ہو جائے گا. مطلب میں نے یہ دیکھا ہے بالکل. اور وہ ڈھونڈے, اسپورٹس ہے تو اسپورٹس پہ لگائیں, سوئمنگ ہے سوئمنگ پہ لگائیں, جم ہے جم پہ لگائیں, ماؤنٹینئرنگ جیسے آپ نے کہا اس پہ لگائیں, ریڈنگ ہے اس پہ لگا دیں. یہ ایک بہت بڑا سولوشن ہے. اس کو اپرچونیٹیز دیں کام کرنے کی, اپرچونیٹیز پٹ ہم انٹو سچویشنز ویئر ہی ورک. بالکل ٹھیک ہے. ایون میں بڑے اچھے دیندار لوگ جانتا ہوں جنہوں نے ابھی اپنے بچوں کو, شاید وہ 12-13 سال کے, انہوں نے کہا کہ یہ لو ₹1,00,000 ایگزیکٹلی اس کو جو ہے نا کوئی بزنس کرو, اسٹارٹ کرو, اور وہ دین پہ ہے الحمدللہ, اور انٹرپرینورشپ کے تھرو مجھے اس کو 1.5 لاکھ کر کے دکھاؤ ذرا,
तुम कितना कर सकते हो, इतने पानी में हो, बड़े बनते हो ना, ये लो पैसे कमा के दिखाओ जरा, ये एक तरीका है बेसिकली जस्ट टू इन्वॉल्व हिम. स्पोर्ट्स बड़ा तरीका है. मैं समझता हूँ कि हम लोग जो लोग गुनाहों से ज्यादा बचे ना, वो इसलिए भी ज्यादा बचे कि वो स्पोर्ट्स में बहुत हेवीली इन्वॉल्व होता है. बिल्कुल है. बंदा स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द, सो बेसिकली इसको healthiest I think ऑल्टरनेटिव एग्जैक्टली. सो इसको कोई लास्ट वर्ड्स इंशाल्लाह फिर हम इसको समेटते हैं, या ठीक है इंशाल्लाह, चलिए इसको इंशाल्लाह इसको रैप अप करते हैं. सो मेनली जो लोग सुनने, उनको प्रैक्टिकल टिप्स हमने बहुत सारी दी. मेक अ प्लान, मेक अ विजन इन योर लाइफ, स्टॉप डिस्ट्रैक्शंस, इस फ़ोन की जो है ना पिंग पिंग और लानत से और नोटिफिकेशन से बचे इंशाल्लाह. गिव टाइम टू योर फैमिली, गिव टाइम टू कुरान. सूरह मुल्क में भी आता है ना कि तो मुझे अल्लाह ताला जानते हैं कि तुम में से अक्सर लोग जिहाद करते हैं, तुम ऐसे अक्सर लोग रिज़्क़ को, अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए निकलते हैं, तुम ऐसे ट्रैवल करते हैं. फ़क़रा मा तयस्सर मिनल कुरान, फिर भी कुरान को थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है ना. तो कुरान को टाइम दें, अल्लाह को टाइम दें, इंशाल्लाह पढ़ाई को भी टाइम दें. अपनी पढ़ाई को टाइम दें. एडवाइस कर दूं, थोड़ा सा टेबल गेमिंग टेनिस का भी बहुत खेलें. शौक है. बिल्कुल, अभी हमने खेली थी, हमने हराई के हार गए, मुझे तो अब याद भी नहीं. हमने हार मेरे ख्याल अक्सर है याद नहीं हराई थी, हराते हराते हार गए. इन दोनों से हार गए. एनीवे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें, रियलाइजेशन करें कि आपके पेरेंट्स आप पे बहुत स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें डिसअपॉइंट ना करें, अपने टाइम को खुद रियलाइज़ करते हुए मैनेज करें. और ये जिन चीज़ों में स्टक हैं आप, गेमिंग में मल्टीप्लेयर आप खेलते हैं, उस पर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े हो जाते हैं, फिर वो फलाना बच्चा बैठ के ना वो उधर किसी लड़की के साथ मल्टीप्लेयर गेम खेल रहा है, वो फिर चैटिंग भी हो रही है, आपस में सोशलाइज भी हो रहा है, मजा तो बहुत आ रहा होता है. लेकिन इतनी नॉन सीरियसनेस की यार, एक अननोन बंदे से रिश्ते तक बात चली जाती है, आप उसके साथ बैठ के गेमें खेल सर रहे हैं. जोड़े ऐसी आसमानों में तो पर्सपेक्टिव बनाएं अपना, उन लोग की तरफ देखें जिन्होंने बहुत गेमें खेली हैं, वो इस वक्त स्टेज लाइफ में कहाँ है, किस स्टेज में, उनसे सीखें. वन ऑफ केस होगा जिसने गेमिंग थ्रू बिलियंस कमाए होंगे, वो वन ऑफ केस है. मिलियन जी. तो आप ना बेसिकली अपने आप को अदर अपॉर्चुनिटीज, डोंट बी सो नाइव कि यार मैं तो वही बंदा बन जाऊंगा. Exactly, इंशाल्लाह. और बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर. मतलब वी नीड गुड एंटरप्रेन्योर्स, वी नीड गुड डॉक्टर्स, वी नीड गुड पीपल, मुस्लिम्स जो कि आखिरत फोकस्ड हो. क्योंकि मेनली 4 डायमेंशन है लाइफ की, फाइनेंस, दीन, फैमिली और हेल्थ. बिल्कुल सही. इन चारों को बैलेंस करें. हेल्थ को टाइम दें, फाइनेंस को टाइम दें, दीन को टाइम दें और फैमिली को टाइम दें. दीन को प्रायोरिटी पे रखें, हेल्थ को फिर सेकेंडरी रखें, फैमिली को टाइम दें, और इंशाल्लाह ताला दुनिया भी दे देगा. तो बारक फीकुम इखवान. शेख मुनीर ने तो चाबियां अभी से पकड़ ली हैं, ये भी लाहौर के लिए भागने लगे हैं इंशाल्लाह. तो अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए और इसको बहुत बेनिफिशियल बनाए हमारे लिए भी और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी. सो जज़ाकल्लाह खैर गाइस फॉर लिसनिंग. कीप शेयरिंग द वीडियोस ताकि आपके थ्रू खैर फैले इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. फिर वो आपकी बात भी मानेगा, क्योंकि हम अपने जिसको हम पसंद नहीं करते हम उसकी, यू हैव टू विन योर किड फॉर हिम टू विन दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर. उसके लिए यू हैव टू विन योरसेल्फ फर्स्ट. ठीक है ना. उसके लिए क्या करना होगा, हाउ डू यू कंट्रोल योर टेम्परामेंट, हाउ डू यू रिलैक्स, हाउ डू यू मैनेज योर इमोशंस. हमारे तो पेरेंट्स से गुस्सा आया और तप्पड़ लगा दिए, जब जो है ना आवाजें आई, गुस्सा किए, गालियां दी उसको, निकल यहाँ से. अब जब बच्चा खराब हो गया फिर आप कहते हैं कि मोहम्मद अली भाई आए ना जरा शुफ कर दें ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए. तो ऐसा नहीं होगा. सो यू हैव टू विन योरसेल्फ. एंड हाउ डू यू विन योरसेल्फ, हमने आज उस पर बात की. डिग डीप इनसाइड योरसेल्फ, सॉलिट्यूड का तजर्बा हासिल करें, अल्लाह से बात करें, कुरान की तिलावत करें. एंड उसके जो बेसिक रक्स है ना, हाउ डू यू लुक, मतलब डू यू लुक हैप्पी और नॉट in front of your kid. It all boils down to, do you look happy in front of your kids or not. If you, जिस बाप के लिए मुस्कुराना मुश्किल है ना अपने बच्चे के सामने, वो बाप कभी भी अपने बच्चे को नहीं जीत सकता. एंड बट एडवाइस फॉर द यूथ, वो क्या करें, एनग्रोस्ड है बच्चा, वो क्या करें. बंदे बनो. बंदे का बदल. उसके लिए शेख वगैरह से शुरू करते हैं. टीनेजर को कैसे आप माशाल्लाह पढ़ाते भी रहे हैं, कैसे काउंसलिंग करेंगे आप टीनेजर. इसमें तो देखें सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस ऑब्वियसली किल करना. मैं तो समझता हूँ कि शुरू में एकदम ना ऑल्टरनेटिव्स की तरफ आना चाहिए. मतलब मैंने देखा कि अगर एडिक्शन लेवल तक है ना, अगर एक्सेसिव है, अगर तो एक्सेसिव नहीं है, वो ऑफन करता है, तो वो उसके लिए छोड़ना आसान है, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकता है. लेकिन अगर एक्सेसिव यानी एडिक्टिव लेवल तक वो पहुंच चुका है, तो फिर
میرا خیال ہے آپ کو اسٹارٹ الٹرنیٹیو سے کرنا پڑے گا. تو دیکھیں اسپورٹس سب سے بیسٹ جم, یا پھر اس طریقے سے اگر موویز کا شوق ہے بہت زیادہ ڈاکیومنٹریز وغیرہ کرے گا جب اس کے سامنے اس کی امپورٹنس اور اسپورٹس کی, وہ کیسے ہم پیدا کریں امپورٹنس. شیخ کو موٹا ہو رہا ہے نا, موٹا تو ہوگا جب گیمنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک فادر ہیں جن کا بیٹا گیمنگ کا ایڈکٹ تھا, اور سارا انہوں نے اس کے ساتھ کہا, انہوں نے اس کو نا کہا کہ یار یہ علی ستبارہ کی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں, اور اس کو ماؤنٹینئرنگ کا شوق ڈیولپ کیا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہائکنگ ٹریلز پہ جانا شروع کر دیا, اور خود جاتے تھے, اس کو گیئر لے کے دیا, اس کو اچھے جوتے لے کے دیے, انویسٹ کیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. پھر اس کو ایون جو یہ ایکسپیڈیشن ہے K2 بیس کیمپ تک جانا, اس کو وہ اسپانسر کیا کہ تم بیٹا وہاں جاؤ. اس کو جم کی ممبرشپ لے کے دی, ٹرینر کی ممبرشپ لے کے دی کہ ٹرینر کے ساتھ کرو, اس کو پتلا کیا, اس کو اسپورٹس فریک بنایا. تو بیسکلی آپ نے اس کے ساتھ نکلیں, کرکٹ کھیلنے جائیں, سائیکل پرچیز کر کے دی, سائیکل پرچیز کریں, اور اس کے ساتھ سائیکلنگ پہ نکلیں صبح صبح, گاڑی پہ اس کے ساتھ نکلنا, یہ جو ہے نا یہ ریلیشن شپ بہت ضروری ہے. اس پہ مجھے ایک ناول یاد آ گیا, ایک ڈاگ کے بارے میں ناول, لیکن ناول میں تھیم کمال ہے, ناول کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال اس کی تھیم یہ ہے کہ ایک ڈاگ نا انتہائی لیزی ہوتا ہے, اور وہ چیزیں خراب کرتا رہتا ہے. کبھی گیسٹ آئے, ان کے لیے کھانا رکھا ہے, تو وہ ڈاگ کھا کے بھاگ جاتا ہے. ہر وقت اسے ڈانٹ ہی پڑتی رہتی ہے, لیزی لیزی لیزی. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اغوا ہو جاتا ہے, اغوا ہو کے وہ الاسکا چلا جاتا ہے. وہاں پہ جا کے اس کو نا یوز کرتے ہیں وہ جو لیٹر پوسٹ مین نہیں ہوتے, وہ لیٹر پھینکنے والے, وہ وہاں پہ اس کا سکل سامنے آتا ہے کہ یہ تو سب سے اسٹرانگیسٹ ڈاگ ہے, بھاگنے میں سب سے اسٹرانگیسٹ ہے. دیکھیں اس کا کرکس یہ تھا ناول کا کہ مطلب میں نے یہ دیکھا ہے بالکل. اور وہ ڈھونڈے, اسپورٹس ہے تو اسپورٹس پہ لگائیں, سوئمنگ ہے سوئمنگ پہ لگائیں, جم ہے جم پہ لگائیں, ماؤنٹینئرنگ جیسے آپ نے کہا اس پہ لگائیں, ریڈنگ ہے اس پہ لگا دیں. یہ ایک بہت بڑا سولوشن ہے. اس کو اپرچونیٹیز دیں کام کرنے کی, اپرچونیٹیز پٹ ہم انٹو سچویشنز ویئر ہی ورک. بالکل ٹھیک ہے. ایون میں بڑے اچھے دیندار لوگ جانتا ہوں جنہوں نے ابھی اپنے بچوں کو, شاید وہ 12-13 سال کے, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ₹1,00,000 ایگزیکٹلی اس کو جو ہے نا کوئی بزنس کرو, اسٹارٹ کرو, اور وہ دین پہ ہے الحمدللہ, اور انٹرپرینورشپ کے تھرو مجھے اس کو 1.5 کر کے دکھاؤ ذرا, تم کتنا کر سکتے ہو, اتنے پانی میں ہو, بڑے بنتے ہو نا, یہ لوگ پیسے کما کے دکھاؤ ذرا. یہ ایک طریقہ ہے بیسکلی جسٹ ٹو انوالو ہم. اسپورٹس بڑا طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو لوگ گناہوں سے زیادہ بچے نا, وہ اس لیے بھی زیادہ بچے کہ وہ اسپورٹس میں بہت ہیویلی انوالوڈ ہے. بالکل بندہ اسپورٹس از ون آف دا, سو بیسکلی اس کو ہیلدیسٹ آئی تھنک آلٹرنیٹیو ایگزیکٹلی. سو اس کو کوئی لاسٹ ورڈز انشاءاللہ, پھر ہم اس کو سمیٹتے ہیں, یا ٹھیک ہے انشاءاللہ, چلے اس کو انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. سو مینلی جو لوگ سننے, ان کو پریکٹیکل ٹپس ہم نے بہت ساری دیں. میک اے پلان, میک اے ویژن ان یور لائف, اسٹاپ ڈسٹریکشنز. اس فون کی جو ہے نا پنگ پنگ اور لعنت سے اور نوٹیفیکیشن سے بچیں انشاءاللہ. گیو ٹائم ٹو یور فیملی, گیو ٹائم ٹو قرآن. سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے اکثر لوگ جہاد کرتے ہیں, تم میں سے اکثر لوگ رزق کو, اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے نکلتے ہیں, تم میں سے ٹریول کرتے ہیں. فقرأوا ما تیسر من القرآن, پھر بھی قرآن کو تھوڑا سا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن کو ٹائم دیں, اللہ کو ٹائم دیں, پڑھائی کو بھی ٹائم دیں, اپنی پڑھائی کو ٹائم دیں. ایڈوائز کر دوں, گیمنگ کا بہت شوق ہے. بالکل ابھی ہم نے کھیلی تھی, ہم نے ہرائی کے ہار گئے, مجھے تو اب یاد بھی نہیں, ہار اکثر یاد نہیں, ہرائی تھی, ہراتے ہار گئے, ان دونوں سے ہار گئے. اینیوے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ریئلائزیشن کریں کہ آپ کے پیرنٹس آپ پہ بہت اسپینڈ کر رہے ہیں, انہیں ڈس اپوائنٹ نہ کریں, اپنے ٹائم کو خود ریئلائز کرتے ہوئے مینیج کریں. اور یہ جن چیزوں میں سٹک ہیں آپ, گیمنگ میں ملٹا پلیئر آپ کھیلتے ہیں, اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ فلانا بچہ بیٹھ کے نا وہ ادھر کسی لڑکی کے ساتھ ملٹا پلیئر گیم کھیل رہا ہے, وہ پھر چیٹنگ بھی ہو رہی ہے, آپس میں سوشلائز بھی ہو رہا ہے, مزہ تو بہت آ رہا ہوتا ہے, لیکن اتنی نان سیریسنس کہ یار ایک ان نون بندے سے رشتے تک بات چلی جاتی ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گیمیں کھیل رہے ہیں. جوڑے ایسی آسمانوں میں تو پرسپیکٹو بنائیں اپنا, ان لوگ کی طرف دیکھیں جنہوں نے بہت گیمیں کھیلی ہیں, وہ اس وقت اسٹیج لائف میں کہاں ہیں, کس اسٹیج میں, ان سے سیکھیں. ون آف کیس ہوگا جس نے گیمنگ تھرو بلینز کمائے ہوں گے, وہ ون آف کیس ہے. تو آپ نا بیسکلی اپنے آپ کو ادر اپرچونیٹیز, ڈونٹ بی سو نائیو کہ یار میں تو وہی بندہ بن جاؤں گا انشاءاللہ, اور بی دی بیسٹ ان دی ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر. مطلب وی نیڈ گڈ انٹرپرینورز, وی نیڈ گڈ ڈاکٹرز, وی نیڈ گڈ پیپل, مسلمز جو کہ آخرت فوکسڈ ہوں, کیونکہ مینلی 4 ڈائمینشن ہیں لائف کی, فائنانس, دین, فیملی اور ہیلتھ. بالکل صحیح. ان چاروں کو بیلنس کریں.
ہیلتھ کو ٹائم دیں, فائنانس کو ٹائم دیں, دین کو ٹائم دیں اور فیملی کو ٹائم دیں. دین کو پرائرٹی پہ رکھیں, ہیلتھ کو پھر سیکنڈری رکھیں, فیملی کو ٹائم دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے گا. تو بارک اللہ فیکم اخوان. شیخ مدیر نے تو چابیاں ابھی سے پکڑ لی ہیں, یہ بھی لاہور کے لیے بھاگنے لگے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس کو بہت بینیفیشل بنائے ہمارے لیے بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی. سو جزاک اللہ خیر گائز فار لسننگ. کیپ شیئرنگ دا ویڈیوز تاکہ آپ کے تھرو خیر پھیلے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.